بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو قانون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر الف مکسورہ سوم جائے کے بدل از واو باشد یا اصلی کے امالہ کردہ المصدر باب فعال دیشا جی امالہ کردہ نشود وقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم آرا بواو مفتوحہ بدل میں کنن وجوبن وغیر شرا بیائے ممدودہ اصلی نہ بیائے گل مک گئی اگو وکر ہے وممدودہ اصلی را ثابت دارن وتانیث را بواو مفتوحہ بدل میں کنن وجوبن ودر غیر این دو ہر دو وجہ خانن جائز است. چلو جی الف مکسورے والا قانون آ گئے ہیں. اصل میں تو ابھی جو ضربا سے تثنیہ بنایا ضربا یا نے اور جمع مؤنث سالم بنائی ہے ضربا یا تو الف مکسورہ کو یا مفتوحہ سے بدلا ہے اس کا قانون بیان کرنا ہے. تو پھر ساری تفصیل بیان کر دی کہ الف مکسورہ واو سے کہاں بدلتا ہے یا سے کب بدلتا ہے الف ممدودہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے تو ساری تفصیل بیان کر دی. ویسے تو مقصود تو یا صرف اتنا ہی تھا کہ یہ الف مکسورہ جو ہے ضربا کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم میں بدلا ہے یا مفتوحہ سے اس کا کیا قانون ہے. گل سمجھیے تو وہ پوری تفصیل بیان کر دی تو ساری تفصیل بیان کر دی ہے. بات سمجھیے قانون یہ پہلے حصہ الف مکسورہ کا ہے اگلا حصہ الف ممدودہ کا ہے. پہلے حصے میں یہ بیان کرنا ہے کہ الف مکسورہ واو سے کس جگہ بدلتا ہے اور یا سے کس جگہ بدلتا ہے. اگلے حصے میں الف ممدودہ بیان کریں گے کہ اس کا کیا قانون اور ضابطہ ہے. جی تو الف مکسورہ ہو تیسری جگہ ہو واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی ہو شرط یہ ہے کہ اس جس کلمے میں ہے اس میں امالہ نہ کیا جاتا ہو. الف مکسورہ ہو تیسری جگہ ہو واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی ہو اور اس کا امالہ نہ ہوتا ہو اس الف مکسورہ کا نہ ہوتا ہو. تو یہ الف مکسورہ جس مفرد کے اندر ہے اس مفرد کا جب تثنیہ بنائیں یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدلنا واجب ہے. یہ ایک شک ہے. اور اگر الف مکسورہ تیسری جگہ نہیں یا تیسری جگہ تو ہے لیکن واو سے نہیں بدلا ہوا بلکہ یا سے بدلا ہوا ہے یا اس میں امالہ ہوتا ہے کسی بھی شرط کی نفی ہو جائے تو یہ الف مکسورہ جس مفرد میں ہوگا اس کا جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدلنا واجب ہے. یہ آ گیا ہے الف مکسورہ کا قانون. الف مکسورہ ہو تیسری جگہ ہو واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی ہو بشرطے کہ اس میں امالہ نہ ہوتا ہو. تو اس مفرد جس میں ایسا الف مکسورہ ہے اس مفرد کی جب کا تثنیہ جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ سے بدل کرنا واجب ہے. اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تیسری جگہ نہیں چوتھی پانچویں جگہ ہے یا واو سے بدلا ہوا نہیں بلکہ نہ اصلی ہے نہ واو سے بدلا ہوا ہے بلکہ کیا ہے یا ساری باتیں موجود ہیں لیکن اس میں امالہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس مفرد کا جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس وقت اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ سے یا مفتوحہ سے بدل کرنا واجب ہے. آنکھوں شک ہر الف مکسورہ ہو تیسری جگہ ہو اور واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی ہو
اور امالہ شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ امالہ نہ اس میں کیا جاتا امالہ ہو، نہ ہوتا ہو. اس میں امالہ نہ ہوتا ہو. تو یہ الف مکسورہ یہ الف مکسورہ جس مفرد میں ہے، اس مفرد کا جب تثنیہ بنانا ہے یا جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو اس مفرد کو اس تو الف اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اور اگر اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، یہ چوتھی یا پانچویں جگہ ہو یا واو سے بدلا ہوا نہ ہو اور نہ ہی اصلی ہو، اور نہ ہی اصلی ہو بلکہ یا سے بدلا ہوا ہو یا امالہ جو ہے وہ اوتا ہو، تو ان پھر سب اس کو واو صورتوں مفتوحہ سے نہیں بلکہ یا مفتوحہ سے بدل کرنا یعنی واجب. جب اس مفرد کا جب اس مفرد کا تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنانا ہے تو اس الف مکسورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. آگے ایک شک مطابقی مثالیں، الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو، واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی ہو، تو اس کی مطابقی مثال او اگلے صفحے تے لکھی کہ الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو، واو سے بدلا ہوا ہو. نظر آ رہے ہیں؟ جیسے عصا، جیسے الف مکسورہ ہے، تیسری جگہ ہے، واو سے بدلا ہوا ہے، اصل میں عصا بن تھا. کیا تھا؟ اب یہ جو عصا مفرد ہے، اس کا جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ سے بدل کرنا واجب ہے. تو عصا سے عصاوان اور عصاواتن بنائیں گے. اکھنا مطابقی مثال، الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو اور واو سے بدلا ہوا ہو، جیسے عصا، اصل میں عصا بن تھا. جب اس کا تثنیہ اور جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم بنائی ہے تو اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ سے بدل کرنا واجب ہے. تو عصاوان اور عصاواتن ہو گیا. گل سمجھیے. اچھا جی، مثال الف مکسورہ تیسری جگہ اصلی ہو، امالہ اس میں نہ ہوتا ہو. جیسے الہ کسی کا نام رکھ دے، الہ کسی کا نام سر بترال میں ساری تفصیل پڑھی ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے الہ کسی کا نام رکھ دیں. تو الہ میں ساری شرطیں ہیں، الف مکسورہ ہے، تیسری جگہ ہے، اصلی ہے، اس میں امالہ نہیں ہوتا. اس میں اتنے پکوایا سی کہ حرفاں وچوں کیڑا کیڑا حرف ہے جنہاں وچ امالہ ہوندا ہے، تے اتنے بھی ساری تفصیل لکھی جے مطالعہ فرمایا ہے تھا. تو لہذا اس مفرد کا جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلیں گے. الہ سے ایلاوان، ایلاواتن، پھر تو مکسورہ باقی رہ گیا کہ ایلاوان تے ایلاواتن. مثال الف مکسورہ تیسری جگہ ہو الف مکسورہ تیسری جگہ ہو اور اصلی ہو اور اصلی ہو اور اس میں امالہ اور نہ اس میں ہوتا. امالہ نہ ہوتا ہو. جیسے الہ، جب یہ اسم ہو تو جب اس کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. جیسے الاوان اور الاواتن. گل سمجھیے. اچھا، وغیر اشراب یا، ان کے غیر کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. ان کے غیر کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اگلے پاسے دے. لفظ غیر میں اشارہ ہے تین مذکورہ قیدوں کی طرف. تیسری جگہ ہو، واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی ہو، امالہ نہ کیا جاتا ہوا. شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں. تو غیر سے ان تین قیدوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ تیسری جگہ نہ ہو بلکہ چوتھی یا پانچویں جگہ ہو. تو کس سے بدلائیں گے؟ یا مفتوحہ کے ساتھ. زربا کا جب تثنیہ جمع مؤنث سالم بنائیں گے، زربا میں کتنی جگہ ہے؟ چوتھی جگہ. تو کس طرح بنائیں گے؟ ذوالبیان. تیسری جگہ نہیں بلکہ چوتھی جگہ ہے. پانچویں جگہ کی مثال جیسے مصطفیٰ، پانچویں جگہ ہے الف مکسورہ. اس کا بھی جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے
تو کس طرح بنائیں، کس سے بدلیں گے، یا مفعول، کس طرح بنے گا؟ مصطفیٰ یا نے اور مصطفیٰ یات، یہ پہلی صورت آ گئی، کیا بلا تیسری جگہ نہ ہو، چوتھی اس کا خلاف ہو، یہ پہلی شرط کا خلاف۔ او تھلے باقی ساری تفصیل جنہوں نے سنائی ہے جی۔ دوسری شرط کا خلاف کہ واو سے بدلا ہوا نہ ہو بلکہ یا سے بدلا ہوا ہو، بلکہ یا سے بدلا ہو، تو اب بھی جب تثنیہ اور تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائے تو اس کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ یا سے بدلا ہوا ہو، تیسری جگہ ہو، جیسے رہا اصل میں راحا یون ہے، الف مکسورہ ہے، تیسری جگہ ہے لیکن واو سے نہیں بدلا ہوا بلکہ یا سے بدلا ہوا، لہذا رہا چکی جب اس کا تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو کس طرح بنے یا گا؟ مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ تو رہا یا نے رہا یات، رہا یانے کہ رہا یانے، رہا یا نے، راحا یاتن اعلی مثال دیے، کون؟ یہ اصل میں اعلی ون ہے، کیا ہے؟ واو سے بدلا ہوا ہے لیکن چونکہ بلکہ اس لیے یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا، کیسے؟ اعلی یا نے اور اعلی یات، گل سمجھیے، واو سے تیسری جگہ ہو، واو سے بدلا ہوا نہ ہو، یا سے بدلا ہوا، تو اب بھی اس کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب، واو سے بدلا ہوا ہے لیکن تیسری جگہ نہیں، چوتھی جگہ ہے، تو اب بھی اس کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اس میں امالہ نہ ہوتا ہو، امالہ نہ ہوتا ہو، اگر ہوتا ہو تو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ متا، کون؟ متا، اس میں امالہ ہوتا ہے، یہ اسم ظرف ہے، کل سمجھیا؟ کسی کا نام رکھ دیں متا تو ویسے بھی اسم ہے جی، اس میں چونکہ امالہ ہوتا ہے متے پڑھا جاتا ہے، لہذا متا الف مکسورہ تیسری جگہ ہے، اصلی ہے لیکن چونکہ منع کیا جاتا ہے اس لیے یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ کیسے؟ متا یا نے اور متا یات، گل سمجھیے، یہ آگے ہیں جو قانون ادا پڑا ہے اس کی مطابقی مثالیں کیا آ گئی ہیں؟ ہن ترجمہ کرو تو نال جڑا بین استور لکھیا ہے نا اس نو آخ لو، کچھ گلاں او نے تو کچھ نویاں نے۔ قانون ہر الف مکسورہ احتراز ہوا ممدودہ سے، جیسے ہمراء علباء، ان کا قانون آگے آ رہا ہے، کل سمجھیا؟ تیسری جگہ احتراز ہوا ضربا سے کہ اس سے ضربیان ضربیاتن بنے گا، چوتھی جگہ جیسے مصطفیٰ قتالا، سمجھ آئیے؟ تو ان کو واو سے نہیں بدلیں گے بلکہ ان کے شک آگے آ رہی، کس سے بدلیں گے؟ کہ بدل واو سے ہو، اعتراض ہوا الف مکسورہ سے جو کہ بدل کس سے ہو، جیسے مثال پڑھی، اس کو کس سے بدلانا ہے؟ یا اصلی، یا کیا ہو؟ اصلی ہو، کہ امالہ کیا ہوا نہ ہو، اعتراض ہوا اس الف اصلی سے کہ اس میں امالہ کیا جاتا ہو، جیسے بلا متا، یہ کسی کے نام رکھ دیں تو پھر ان میں کس سے بدلیں گے؟ امالہ نہ کیا جاتا ہو، جیسے الہ کہ اس میں امالہ نہیں کیا جاتا، جو ہن مثال پڑھی، جب نام رکھیں گے الہ، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ چلو جی، کیا کرنا ہے؟ وقت بنا کرنے، تثنیہ اور جمع مؤنث سالم کے اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، اور اس کے غیر کو یا کے ساتھ
مطلب ہے یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. جی ہر الف مکسورہ تیسری جگہ جو کہ بدل واو سے ہو یا اصلی ہو کہ امالہ کیا ہوا نہ ہو، وقت بنا سنو کردہ نشود امالہ نہ کیا ہوا ہو، امالہ نہ کیا ہوا ہو، چلو جی. تسنیہ بنانے کے وقت اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، اور اس کے غیر کو یا مفتوحہ کے ساتھ. بین استور امالہ لغت میں میل دادن چیزیں را بجانب چیزیں سمجھائی جے. حاشیت تفصیل ہوں آ رہی ہے، ایک منٹ. اچھا جی، واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. مثال الف مکسورہ کے تیسری جگہ بدل واو سے ہو، جیسے عصا پڑھی ہے نا ہوتے جی. ہوں اتنے بھی لکھی ہے جب تسنیہ بنائیں گے تو آساوان آساواتن پڑھنا واجب ہے. مثال الف مکسورہ کہ اس میں مالا نہ کیا جاتا ہو، جیسے الہ جب نام رکھیں گے تو اس کا تسنیہ الہوان الہواتن پڑھنا اس کو واجب ہے. اور اس کے غیر کو یا کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے، مراد غیر سے یعنی تیسری جگہ یعنی غیر صبح جائے وغیر بدل ازباؤ، یہ مطلب ہے تیسری جگہ نہ ہوئے یا واؤ نال بدلیا نہ ہوئے. جیسے ضربہ تیسری جگہ نہیں کہ چوتھی جگہ ہے، پہلی شرط اور ثانی دونوں مفقود ہیں، نہ واؤ نال بدلیا ہے تو نہ ہی تیسری جگہ ہے جی. اور مصطفیٰ پانچویں جگہ ہے، اگرچہ شرط ثانی یعنی بدلا ہوا تو ہے واؤ سے، وہ مفقود ہے، لیکن چونکہ یہ تیسری جگہ نہیں ہے تو لہذا ہاں گل سمجھیے. اے شابہ سے مصطفیٰ یا نے تو مصطفیٰ یا تن اللہ پہ کہ کوئی نہیں. اے ایک شک آگے. اب اگلی شک پڑھیے جی. الف ممدودہ کون؟ اے جڑا کلمے دے آخر تے الف ہوندا ہے نا، کون؟ اس تو بعد کدے حمزہ ہووے اس الف نو آندے نے ممدودہ، کیونکہ مد ہوندی ہے. تے جے بعد وچ حمزہ نہ ہووے تے نو آندے نے مکسورہ، بے چھوٹا پڑھیا جاندا لمبا. لیکن اس قانون وچ تانوں دسیا سی کہ ممدودہ تو مراد او حمزہ آپ، کیونکہ حمزے نے بدلنا ہے، الف نے نہیں بدلنا جی. تو ممدودہ اصلی کو ثابت رکھتے ہیں، اور ممدودہ اگر تانیث کے لیے ہو تو واو مفتوحہ کے ساتھ بدلتے ہیں، خواہ وہ اصلی ہو یا نہ ہو. یعنی ممدودہ اصلی ہو تانیث کے لیے نہ ہو تو اس کو ثابت رکھتے ہیں، اور ممدودہ تانیث کے لیے ہو واو مفتوحہ سے بدل کرتے ہیں. اور ممدودہ نہ اصلی ہے نہ تانیث کے لیے ہے تو اس میں دو وجہ جائز ہیں. واو سے بدلائیں یہ بھی جائز ہے، اس کو اصلی حالت پر رکھیں یہ بھی جائز ہے. کیا ممدودہ اصلی ہو تو اس کو ثابت رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے ثابت رکھ؟ الف ممدودہ جس مفرد میں ہے، الف ممدودہ جس مفرد میں ہے اور ہے وہ اصلی، اس مفرد کا جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس الف ممدودہ کو ثابت رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ نہ واو سے بدلتے ہیں نہ یا سے بدلتے ہیں. اور اگر الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو تو اس مفرد کا جب تثنیہ بنائیں یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس الف ممدودہ کو یعنی حمزے کو واو مفتوحہ کے ساتھ یا واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. اور اگر نہ الف ممدودہ اصلی بھی نہیں ہے اور اگر ممدودہ اصلی بھی نہیں ہے اور تانیث کے لیے بھی نہیں ہے تو اس مفرد کا جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس الف ممدودہ کو یا واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. کرنا جائز ہے اور ثابت رکھنا بھی جائز ہے.
وہ ممدودہ کے اوپر ایک جی ٹی روڈ جا رہا ہے، چلتے چلتے وہ پہاڑی سے نیچے اتر گئے۔ مراد از ممدودہ اصلی سے یہ ہے کہ یہاں اصلی سے مراد آنکے در مقابلہ حرف اصلی ببد، یعنی مقابلہ لام کلمہ ببد، و نیز بدل از واو و یا نہ ببد، اے مطلب ہے۔ گل سمجھیے، ممدودہ اصلی سے مراد کیا ہے؟ ممدودہ اصلی سے مراد ہے کہ لام کلمہ میں ہو، لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو، لام کلمہ کے مقابلہ میں اور واو یا سے بدلا ہوا نہ ہو، یہ ہے ممدودہ اصلی۔ یہ کیا ہے؟ ممدودہ اصلی کیا مطلب کہ لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو اور واو اور یا سے بدلا ہوا نہ ہو، اے مطلب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممدودہ اصلی۔ قارا آ کے اندر حمزہ اصلی ہے کہ نقلی؟ اصلی ہے۔ تو قراءن کون؟ ان، یہ قارئن کے وہ مفرد کہہ رہا تھا، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ قارئن کی جمع ہے قراءن، کون؟ ان، کسی ایک بندے کا نام رکھ دیں۔ تو قراءن اصل میں جو ممدودہ ہیں وہ الف ہے، قراءن، لیکن اس قانون میں ممدودے سے مراد الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ ہے، چونکہ یہ اصلی ہے کہ کوئی نہیں، اور لام کلمے کے واو یا سے بدلا ہوا ہے، لہذا اس کا جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ اور لکھے ہے نا، اے مثال آگے کس کی؟ ممدودہ، کس طرح؟ قراءن، ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، لہذا جب تثنیہ یا جب اس کا تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائی جائے گی تو اس کو قراءان اور قراءات پڑھیں گے۔ کل سمجھیے ایشا بس۔ وہ تانیس، اس کے نیچے مثال لکھی ہے، مثال تانیس کی، جیسے کہ ہمراؤ، کون؟ او تو پیش پہ یہ غلط ہے، ہمراؤ بر وزن او، تو یہ ممدودہ تانیس کے لیے ہے اور اصلی نہیں ہے۔ اصلی کہ جو ممدودہ اصلی ہوگا وہ تانیس کے لیے نہیں ہو سکتا، جو تانیس کے لیے ہوگا وہ اصلی۔ گل سمجھیے، الف مکسورہ اور الف ممدودہ جو تانیس کی نشانی ہے وہ لام کلمہ نہیں ہو سکتے، اس سے آگے ہوتے ہیں پوری کلام عرب میں، یہ بات ذہن میں بٹھائیں۔ الف مکسورہ اور بڑے ہیں نا علامت دیاں تانیساں کے علامت دی، تانیس دیاں علامتاں تا ملفوظہ، تا مقدرہ، دو الف۔ جو الف مکسورہ اور ممدودہ تانیس کے لیے ہوتا ہے یہ لام کلمہ اس سے آگے ہوتا ہے، اس سے، تو پھر جو ممدودہ تانیس کے لیے ہوگا یہ اصلی ہو سکتا ہے؟ کل سمجھے کہ نہیں؟ لام کلمہ کبھی بھی تانیس کی نشانی نہیں ہوتا جی، کبھی بھی نشانی نہیں ہوتا۔ وہ چار حرف ہوں تو پھر قائم مقام اس کو کہتے ہیں، وہ تانیس کیوں؟ وہ تا کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو الف مکسورہ الف ممدودہ اصلی ہوں گے تو وہ تانیس کے لیے نہیں ہو سکتے، تانیس کے لیے ہوں گے تو وہ اصلی نہیں ہو سکتے، بات سمجھیے۔ اس لیے اب تانیس کے لیے جو ہوگا وہ اصلی۔ ہمراؤ یہ ممدودہ کیا ہے؟ تانیس کے لیے ہے۔ سرخ عورت تو یہ تانیس کے لیے ہے، اس کا جب تثنیہ یا جمع بنائیں گے تو کس سے بدلائیں گے؟ کس طرح بنے گا؟ ہن مد ختم ہوگی، واو نال مد نہیں ہوندی، حمزے نال مد ہوندی۔ ہمراوان ہمراواتن، او را تا ہونا جگہ حمزہ رہنا ہے، حمزہ تو ٹر گیا، واو آ گئی۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ مطابقی مثال آگے کس کی؟ سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی، اب در غیر این دو، اے جڑے دو پچھون پڑے نے ممدودہ اصلی تانیس کا،
ان کے غیر میں ہر دونوں وجہ پڑھنی جائز ہے۔ تھلے ویکھو مراد غیر این دو کون ہیں، یعنی ممدودہ غیر اصلی اور ممدودہ غیر تانیسی۔ ممدودہ اصلی نہیں اور ممدودہ تانیس کے لیے بھی نہیں، ممدودہ تو اس میں کیا تو ہر دو وجہ خواندن یعنی ثابت رکھنا اور واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا دونوں طرح۔ مثال ممدودہ غیر اصلی کون؟ مثال ممدودہ غیر اصلی کی جیسے کساؤن کون؟ وہ حاشیے پر بات لکھی ہے اور حاشیہ نمبر 3 پر، حاشیہ نمبر وہ ذرا پڑھ لیں پھر یہ مثال سمجھیں گے، پریشانی ہو جائے گی آپ کو۔ اصلی کے دو معنی ہوتے ہیں، اصلی کے ایک اصلی کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو، کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو۔ ایک اصلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہو۔ اصلی کے ایک یہ معنی ہوتا ہے کہ اور ایک مقابلہ میں ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہونے در واپس آ جاؤ۔ ممدودہ غیر اصلی کساؤن، اصل میں وزن کیا ہے اس کا؟ فعال، تو یہ لام کے تو مقابلے میں ہے۔ اب اصلی نئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدلا ہوا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ کسابن، گل سمجھیے؟ اگرچہ ممدودہ لام کلمہ است اما بدل از واو کے دراصل کسابن بود، لہذا یہ اصلی یہ مطلب ہے یہاں، گل سمجھیے کہ چونکہ یہ واو سے اصلی، لہذا جب اس کساؤن چادر تثنیہ جمع بنائیں گے تو کس طرح؟ اور اے شاباش، اسی طرح مثال ہے رداؤن چادر، اصل میں ردا یون تھا، تو اس میں بھی جب تثنیہ جمع بنائیں گے تو دو طرح، جیسے اے شاباش۔ اچھا جی، ممدودہ اگلے پاسے ہوئے لام تو ہوگا، تانیس کے لیے نہ ہو، تانیس کے لیے جیسے علباؤ، جیسے بر وزن فعلاؤ، یہ ممدودہ سمجھے نا، اصلی نہیں ہے، نہ بدلا ہوا کسی چیز سے اور نہ ہی لام کلمے کے مقابلہ میں آگے ہے نا، تو جو آگے ہوتا ہے وہ تانیس کے لیے ہوتا ہے، یہ ہے آگے لام کے بعد ہے لیکن تانیس کے لیے نہیں۔ یہ مثال بنے گی اس کے خلاف، کیونکہ لام کلمے میں ہو، بدلا ہوا ہو واو سے یا یا سے، وہ تو پہلے کے خلاف ہو گیا جی، اور تانیس کے لیے نہ ہو کا مطلب ہے لام کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے لیکن تانیس کے لیے نہیں ہے، تو اس میں بھی دو طرح، تو لہذا علباؤن کو اور وہ نیچے لکھا ہوا نا کہ یہ تانیس کے لیے کیوں نہیں ہے کہ علباؤن کو ملحق کیا ہے قرطاسن کے ساتھ، اس کا ہم وزن بنایا ہے، تو یہ ممدودہ ہم وزن بنانے کے لیے آیا ہے، تانیس کے لیے نہیں ہے، گل سمجھیے؟ یہ مطابقی مثالیں آ گئی ہیں، کن کی؟ ان کے غیر کی، ان کے غیر کی، بھائی کساؤن رداؤن یہ اول کا غیر ہے اور علباؤن یہ دوسرے کا غیر ہے، کل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ چلو جی، اور ممدودہ اصلی کو ثابت رکھتے ہیں اور
تانیسی کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں اور ان دو کے غیر میں ہر دو وجہ پڑھنا جائز ہے جی اور ممدودہ اصلی کو ثابت رکھتے ہیں اور تانیسی کو وہ مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، اور ان دو کے غیر میں ہر دو وجہ پڑھنا جائز ہے۔ اور ممدودہ اصلی کو ثابت رکھتے ہیں اور تانیسی کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، اور ان دو کے غیر میں ہر دو وجہ پڑھنا جائز ہے۔ او بکھو لکھیا جو دوجے پاسے پھر بین اسطور مثال ممدودہ غیر اصلی کی جیسے کساآن کساآتن کساوان کساواتن پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ اصل ہے کساون، حمزہ اس کا بدل از اصلی است کے عام واو است۔ گل سمجھیے، الباؤن یا الباآن بالکسر، حسب گردن دا پٹھا، اس کا حمزہ زیادہ ہے کرتاس ان کے ساتھ الحاق کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کے ساتھ؟ الحاق کے لیے۔ اچھا جی، اوپر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہ تو پہلے عرض کر دیا حاشیہ نمبر 1 پر کہ اس قانون کا مقصد صرف یہ تھا کہ ضربا سے ضربا یان یاتن کیسے بنا، تو پھر تفصیلاً ساری بات سمجھا دیجیے۔ جان کے الف بر 2 قسم است، جیسا کہ احوال و حکم ہر ایک کا قانون میں مذکور متن میں مذکور موجود ہے۔ ایک ان دو کا الف مکسورہ ہے، لغوی معنی مکسورہ کا چھوٹا، جیسا کہ کیونکہ مکسورہ مشتق ہے کسر سے، کسر کا معنی چھوٹا۔ اچھا، اصطلاح میں الف مکسورہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے حبلا زن حاملہ۔ دوسرا ہے الف ممدودہ، لغوی معنی اس کا کشیدہ کھینچا ہوا بلند کرنا ہے، کیونکہ ممدودہ مشتق ہے مد سے، مد کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، کھینچنا، آواز کو لمبا کرنا۔ تو الف ممدودہ کا وجہ تسمیہ ممدودہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ اس کے پڑھنے کے وقت آواز کو کھینچا جاتا ہے، لمبا مد پڑی جاتی ہے نا، برخلاف مکسورہ کے کہ اس میں آواز تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ اچھا جی، ممدودہ اصطلاح میں وہ ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ ہو، جس کے بعد ہم او میں ممدودہ کون ہے؟ کہ ممدودہ اصطلاح میں کے وہ الف ہوتا ہے کہ اس کے بعد حمزہ دیگر باشد، مطلب اس کے بعد حمزہ ہو۔ اب ہم او میں الف ممدودہ کون ہے؟ کہ حمزہ ہے، جنہوں لمبا کر کے پڑھ رہے ہوں حمزہ ہے کہ الف ہے؟ صرف اس قانون میں حمزہ جو ہے اس کو ممدودے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں قانون جاری کرنے کے لیے۔ پچھلے قانون کے قوالی بھی گل سمجھائی سیجیے، ممدودہ اصل میں الف ہے جس کے بعد کیا ہے؟ کل مک گئی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، یہ الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، الف مکسورہ ہو یا یہ چند وجہ پر ہے۔ نمبر 1، یہ تانیس کے لیے ہوتے ہیں۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ ضربا میں کس کے لیے؟ حبلا میں، ہمراہ میں۔ دوسرا اصلی، دوسرا جیسے عصا اصل میں کیا ہے؟ رہا، قراء، یہ تو خود قراء اصلی ہے جی، گل سمجھیا۔ تیسرا زائدہ، تیسرا جیسے الباء، سمجھائیے جی، باؤ تاؤ اتاؤ، یہ مطلب ہے جی۔ اچھا جی، زیادہ کا مطلب ہے نہ تانیس کے لیے اور نہ فاعل لام کلمے کے مقابلے میں، سمجھائیے، حرفوں کے جو نام ہے ان کے وزن نہیں ہے جی، یہ مطلب ہے، کل سمجھیے۔ الف، الالف، الباء، التاء، الثاء، جیم ان کا وزن نہیں ہے جی، یہ مطلب ہے۔ تو یہ جو ہے نا الف ممدودہ اور مکسورہ تانیس کے لیے ہوتے ہیں یا اصلی ہوتے ہیں، یعنی لام کلمے کے مقابلہ میں، یا یہ زیادہ بھی ہوتے ہیں، گل سمجھیے۔ اگلے حاشیے پر بات سمجھا دی ہے کہ اصلی کے 2 معنی ہوتے ہیں،
بعض فائدے دیا گلاں نے پھر اگلی کتابیں نہیں آؤندیاں جی یہ تو لام کلمے کے فاعل لام کے مقابلے میں جو ہوتا ہے اس کو بھی اصلی کہتے ہیں، جو کس چیز سے بدلا ہوا نہ اس کو بھی اصلی کہتے ہیں. گل سمجھیے.